اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب ما ادی زکاتہ لیس بکنز، جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ خزانہ نہیں ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، پچھلے درس کے اندر آپ نے یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ جو شخص اپنے مال کا حق ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت والے دن وہ مال اس کے لیے باعث ہلاکت اور باعث تباہی اور بربادی بنے گا۔ وہ مال قیامت والے دن اس کے سامنے گنجے سانپ کی شکل کے اندر آئے گا اور وہ کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں ہی تیرا وہ مال ہوں، میں ہی وہ تیرا خزانہ ہوں جو تو نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر عنوان قائم کرنے کا امام صاحب کا جو مقصود ہے وہ یہی ہے غالباً کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز میں شمار نہیں ہوتا، کیونکہ زکوٰۃ ظاہر بات ہے آپ 2.5% کے حساب سے ادا کریں گے، باقی جو آپ کے پاس بچ گیا ہے مال وہ یقیناً ایک خزانے کی صورت میں ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، تو جس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی وہ کنز کے اندر شمار نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ مال قیامت والے دن اس کی تباہی اور بربادی کا سبب نہیں بنے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام سیدنا خالد بن اسلم رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر گیا، انہیں ایک بدو ملا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 34 ہے کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، کہتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا جس نے اسے جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی اس کے لیے تباہی ہے۔ یہ حکم زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے تھا، جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مالوں کی پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا، پھر متوجہ ہو کر فرمایا مجھے پرواہ نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو جس کی تعداد اور مقدار کا مجھے علم ہو اور اس کی زکوٰۃ ادا کروں اور اس سے اللہ کی فرما برداری والے کام انجام دوں۔ معزز سامعین، یہ حدیث نمبر 1787 ہے، اس کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سوال کیا گیا اس آیت کی تفسیر میں کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی یہاں خرچ سے مراد اس نے عام خرچ مراد لیا تھا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کی وضاحت کر دی کہ یہ آیت مبارکہ پہلے کی ہے، جب حکم نازل ہو گیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، تو مال کی جب بندہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو وہ مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اس کو کنز کے اندر اس کو ہم شمار نہیں کریں گے۔ اور پھر انہوں نے اپنے عمل کو بیان فرمایا کہ میرا کیا ہے، میرے پاس جتنا مال ہو میں سارے کا سارا اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دوں گا۔ حدیث نمبر 1788 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ادیت زکات مالک، جب تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، فقد قضیت ما علیک، تو یقیناً تو اپنے فرض سے سب کا دوش ہو گیا، یعنی جو تیرے اوپر ذمہ داری تھی، مال کا حق تھا، وہ حق تو نے ادا کر دیا، کیونکہ تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی، اونٹ تیرے پاس آ گئے تھے، زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہو گئی، تو نے زکوٰۃ ادا کر دی، سونے کے اوپر زکوٰۃ ہوئی تو نے سونے کی زکوٰۃ دے دی، چاندی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوئی تو نے زکوٰۃ ادا کر دی، تو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر واجب قرار دیا تھا وہ تم نے فرض ادا کر دیا ہے، اب یہ مال تمہاری تباہی اور بربادی کا سبب نہیں بنے گا۔ حدیث نمبر 1789 یعنی 89 فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا لیس فی المال حق سوى الزکاۃ، کہ زکوٰۃ کے سوا مال میں کوئی حق نہیں، یعنی جس کا ادا کرنا مالک کے اوپر فرض ہو۔
لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اس کے اندر ایک راوی ہے ابو حمزہ جس کا نام میمون الاعور ہے، جس کو حافظ زبیر علی زہی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور انہوں نے اس حدیث کے اوپر جو حکم لگایا ہے اسنادہ ضعیف، تو یعنی کہ یہ حدیث سند ضعیف ہے۔ اس کا مفہوم کیا تھا کہ جو بندہ مال اس کے پاس موجود ہے، صرف وہ زکوٰۃ ادا اس نے کرنی، حالانکہ نہیں، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یہ زکوٰۃ کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں تمہارے مالوں کے اندر حق ہے ایک معلوم، کس کے لیے؟ سوال کرنے والوں کے لیے، جب بھی وہ آ کر تم سے مانگیں گے تم ان کو دو، محروم جو مانگتے نہیں ہیں لیکن ضرورت مند ہے تم ان کو بھی دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین فرضی زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے اور نفلی صدقہ خیرات بھی کیا کرتے تھے، تو نفلی صدقہ خیرات بھی انسان کو کرنا چاہیے، کیونکہ نفلی صدقہ خیرات فرائض کے اندر اگر جو کمی رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی کمی وہ نوافل سے پوری کرتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔